السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، گزشتہ ویڈیو میں ہم نے حسد کے اسباب کے متعلق ذکر کیا کہ وہ اسباب کیا ہے جس کی وجہ سے انسان کے دل میں حسد پیدا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے مختصر طور پر اس کا علاج بیان کیا۔ اب ہم اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں۔ حسد کا علاج یہ ہے کہ حسد کرنے والا یہ سوچے کہ اگر کوئی بڑی نعمت دوسرے آدمی کو حاصل ہے اور اس وجہ سے میرے دل میں کرن اور جلن پیدا ہو رہی ہے، تو اللہ رب العزت کی بہت سی نعمتیں ایسی ہیں جو مجھے حاصل ہے اور اسے حاصل نہیں ہے۔ حسد کرنے والا یہ سوچے، ہو سکتا ہے اللہ رب العزت نے مجھے اس سے بہتر صحت عطا فرمائی ہو سکتا ہے اللہ رب العزت نے مجھے اس سے زیادہ حسن و جمال عطا فرمایا ہو، یا کوئی اور نعمت ایسی ہے جو مجھے میسر ہے اور اسے میسر نہیں ہے۔ لہٰذا ان نعمتوں کی تقسیم میں اللہ رب العزت کی بڑی مصلحت اور حکمت ہے، لیکن انسان کو اس بات کا علم نہیں ہے۔ اگر انسان اس بات کو ذہن میں رکھے گا تو یقیناً حسد کی بیماری میں کمی پیدا ہوگی۔ اور آج کل ہمارے معاشرے کے اندر یہ ساری خرابی اسی وجہ سے پیدا ہوتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو دیکھنے کے بجائے دوسروں کی طرف دیکھتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اسے جو نعمتیں عطا فرمائی ہے اس کی طرف اس کا دھیان اور خیال بھی نہیں ہوتا، اور اس کا شکریہ ادا کرنے کی توفیق بھی نہیں ہوتی، اور دوسروں کی نعمتوں کی طرف نظر ڈالتا ہے۔ اسی طرح اپنے عیوب کو دیکھنے کے بجائے دوسروں کے عیوب تلاش کرتا پھرتا ہے۔ اگر انسان اپنے اوپر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرے، اس کا استحضار کرے، تو یقیناً وہ کبھی کسی پر حسد نہیں کرے گا، چاہے وہ جون سی بھی حالت میں ہو، اور کبھی کسی دوسرے کی نعمت پر اس کے دل میں جلن اور کرن پیدا نہیں ہوگی۔ اس لیے ہمیں اپنے آپ پر نظر ڈالنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی نعمتوں کو شمار کرنے کی، ہمیں اپنی نعمتوں پر استحضار کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیشہ اپنے سے نیچے والوں کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے۔ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر لوگوں کو ایک دوسرے کے معاملات میں تحقیق اور تفتیش کا بڑا ذوق ہے۔ مثلاً فلاں آدمی کے پاس پیسے کس طرح آئے، کہاں سے آئے، وہ کیسا مکان بنا رہا ہے، وہ کیسی کار خرید رہا ہے، اس کے حالات کیا ہے، ایک ایک چیز میں جائزہ لینے کی فکر ہے۔ پھر اس تحقیق اور تفتیش کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جب اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی ایسی چیز سامنے آتی ہے جو دلکش اور خوشنما ہو اور وہ چیز اس کے پاس موجود نہ ہو، تو پھر حسد پیدا نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا۔ اس لیے ایک مقولہ مشہور ہے جو یاد رکھنے کے قابل ہے کہ دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والوں اور کمتر لوگوں کو دیکھو، اور دین کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو۔ بس اسی پر میں اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ ہم نے جو 5 حصوں کے اندر اس موضوع کو بیان کیا، جو کمی کوتاہی ہوئی ہے، اللہ رب العزت ہمیں معاف فرمائے، اور جو باتیں کہی گئی سب سے پہلے اللہ رب العزت مجھے اور ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس مہلک بیماری سے، حسد کی بیماری سے اللہ رب العزت دنیا میں بسنے والے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔